الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی ان آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی سماجی اور معاشرتی سوسائٹی کی زندگی میں انسانوں کے درمیان آپس میں جو ناسازی ہوتی ہے، نااتفاقی ہوتی ہے، آپس میں جو اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپس کی سرگوشیاں ہوتی، کانا پھوسی، ایک دوسرے سے کان میں منہ ڈال کر اور منہ میں کان ڈال کر دوسرے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں ہمارے نفسیات کو، ہماری سائیکولوجی کو سب سے پہلے خطاب کر کے فرمایا: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو آسمان اور زمین میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت، اپنی صفت علم اور صفت قدرت کو بتلا رہے ہیں کہ کائنات میں ہونے والی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھایا: ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ تم تین آدمی جب آپس میں بات چیت کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تین ہی آدمی ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں الا هو رابعهم، مگر حقیقت میں اللہ پاک چوتھے تمہاری ان باتوں کو سننے والے۔ ولا خمسۃ، پانچ آدمی ہو، الا هو سادسهم، مگر اللہ پاک چھٹے ہوتے ہیں۔ ولا اکثر من ذلک، زیادہ ہو یا کم ہو، ولا ادنی من ذلک ولا اقل الا هو معهم، تم زیادہ آدمی ہو یا کم آدمی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی صفت علم سے اور اپنی صفت قدرت کے ساتھ۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، اور جو کچھ اعمال تم نے کیے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اس سے باخبر کرے گا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ سورہ کہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں جمعہ کے روز۔ آج کی تلاوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کر کے بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نام اعمال اور حساب کتاب سے لوگ ڈریں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور مجرمین اپنا نام اعمال دیکھ کر کہیں گے: مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کسی چھوٹی چیز کو اس نے نہیں چھوڑا اور نہ کسی بڑی چیز کو، مگر سب کو اس نے ریکارڈ کر لیا۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سارے انسانوں کو اٹھائیں گے، انسان اور جنات سب کو، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہوں گے اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے ان کو باخبر کریں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ،
بندے تو گناہ کر کے بھول گئے ہوں گے لیکن احصا ہوا، اللہ پاک نے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہی آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ہوگی الا هو معهم اينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک کیسے یاد رکھے، کیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوگی، اللہ پاک نے دلیل کے طور پر جواب میں فرمایا ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا۔ یہ سورہ مجادلہ ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر منافقین ایمان والوں کے مقابلے میں آپس میں سرگوشیاں کری۔ جب کوئی مسلمان ان کے علاقے سے گزرتا تھا تو دو منافق جان بوجھ کر مسلمان کو گرانے کے لیے کان میں کان ڈال کے کاٹ کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں، انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشیاں کرنا، یہ کان پھوسی اور برائی کی چیزیں کرنا، یہ کام منافقین کا ہے، شیطانوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے ایک اور آیت کریمہ میں بھی فرمایا کہ انسانوں کو اس چیز میں دھوکے میں ڈالا کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ساری چیزوں کو نہیں جانتا، ہماری زبان، ہمارے دل میں آنے والے وسوسے، ہمارے دماغ میں آنے والے سارے پلان، اللہ پاک نعوذ باللہ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس چیز نے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو دھوکے میں ڈالا، وہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک نہیں جانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا هو معهم، تم جہاں کہیں بھی کس طرح بھی بات کرو۔ اسی سورت کی شروع میں اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا قصہ قرآن کریم میں نقل فرمایا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ اللہ پاک نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے، بحث کرتی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ پاک سن رہے ہیں ان دونوں کی گفتگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابیہ حضرت خولہ آتی ہے اور اپنے شوہر کے متعلق شکایت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں منہ ڈال کر وہ بات کر رہی ہے، چھوٹا سا حجرہ کمرہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ عورت حضور سے کچھ بات کر رہی ہے، اتنا تو مجھے احساس ہوا، لیکن کیا بات کر رہی ہے وہ میں نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی نازل ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ عجیب جملہ قرآن کریم ہمیں فرما رہا ہے کہ کسی بڑے کے پاس جا کر اپنی بات تو پیش کی جائے، جو اس کا ذمہ دار ہو، حاکم ہو، ذمہ دار ہو، نگران ہو، لیکن وتشتكي الى الله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صفت عدل کی بنیاد پر آپ انصاف کرنے والے ہیں دنیاوی اعتبار پر، اس اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وتشتكي الى الله، یہ جملہ جو اللہ پاک نے آگے بڑھایا یہ ہمیں بتلایا کہ جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی شکایت ہو، جہاں تک پہنچانا ہے عدل تک اور تک وہ تو آپ پہنچائیے، پولیس تک وہ آپ پہنچائیے، لیکن فیصلہ کرنے والے وہ نہیں ہیں، فیصلے اوپر سے ہوتے۔ اس کے وتشتكي الى الله، اللہ سے اپنے آپ کو متوجہ کر کے مانگا جائے کہ یہ مسئلہ میں قاضی کے پاس لے جا رہا ہوں، لیکن اصل فیصلہ کرنے والے قبول حاکمین آپ کی ہے، آپ ہی میرے حق کے اندر اس فیصلے کو درست کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ وہ عورت تنہائی میں چپکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آہستہ بات کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چھوٹے سے کمرے میں تشریف فرما ہے، لیکن آپ کو کیا بول رہی ہے اس کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بابرکت سے وہ ذات جس کی قوت ایمان نے ساتویں آسمان پر اس عورت کی بات کو سن لیا جس کو میں نہیں سن سکی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی ذات عالی نے ہمیں بتلایا
تم کانا خوشی کر کے یہ سمجھو کہ ہم دونوں ہی سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی اور تیسرا اس کو سننے والا سمجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مثال دے کر فرمایا، اتنا بھی فرما سکتے تھے کہ تم میں سے 3 ہو تو چوتھا اللہ کا، لیکن آگے فرمایا 5 ہو تو چھٹا اللہ کا۔ ایک اور مثال اور آگے اس سے زیادہ پوری تفصیل کر دی، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے تمہاری بات کو سننے والے اللہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں چھپے ہوئے، مشرکین غار کے دہانے پر آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر جانچ کر دیکھ لیں گے تو ہمیں ان کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ان دونوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ثالثہما، جو دو اکیلے نہیں ان کے ساتھ اللہ پاک کی ذات عالی مدد کے لیے، انہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک نے اس قصے کو ذکر فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غار کے ساتھی سے، لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوئے، ان اللہ معنا، اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ۔ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ پاک جب آدمی مصیبت میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاک کو اس کا پورا علم ہوتا ہے، اس کی قدرت ساتھ ہے۔ جب راحت میں ہوتا ہے تب بھی، جب وہ کسی کے بارے میں چپکے سے بات کر رہا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو کہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس وقت بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو سب سے پہلے ہمیں بتلا دیا کہ سرگوشی کرنے والے یہ نہ سمجھے، چپکے باتیں کرنے والے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں جانتے ہو، یعلم ما فی السماوات، آسمان و زمین کی گہرائیوں میں جو چیزیں ہیں، آسمان کی بلندیوں میں جو ہے، اللہ پاک جب ان سب کو جانتے ہیں تو حضرت انسان کچھ بات کرے اس کو تو کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، تو تم اگر کسی سے کان سے منہ لگا کر بات کرو گے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، سماجی مخلوق ہے، یہ اکیلے نہیں رہتا ہے۔ عربی میں مثل مشہور ہے، تم بھی الانسان انسان لانسی، انسان اپنے ان محبت اور تعلق کی بنیاد پر اس کو انسان کہا گیا۔ اکیلے وہ نہیں رہتا، وہ سماج کے ساتھ رہتا ہے، وہ اکیلے رہتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ آئے باتیں کرے۔ اس لیے اسلام نے باتیں کرنے سے منع نہیں کیا، سرگوشی سے بھی منع نہیں کی۔ ایک طرف اللہ پاک کے حکم لگا دیتے کہ اچھی بری کوئی بھی سرگوشی، کوئی بھی کانا بھوسی اللہ پاک کے یہاں جائز نہیں، طریقہ نہیں پڑتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوئی۔ یہ اشارہ کر دیا کہ جب انسان کسی انسان سے کان میں منہ ڈال کر باتیں کرتا ہے، عموماً کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی حقارت ہوتی ہے، کسی کی جاسوسی ہوتی ہے، کسی کے متعلق کوئی بری چیز ہوتی ہے، عموماً سرگوشی اسی میں ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس نفسیات کو پکڑ پر سب سے پہلے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ہے تمہاری سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں وہ سرگوشیاں اللہ پاک کو پسندیدہ ہے۔ اگر وہ چیز کھلے طور پر کرو تب بھی، اور اگر تنہائی میں کرو تب بھی، آپس میں ایک دوسرے سے کان لگا کر ان 3 چیزوں کی بات کرو تب بھی اللہ پاک کو یہ پسندیدہ ہے۔ اس نے سب سے پہلے فرمایا الا من امر بصدقۃ، جو کسی کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ جب لفظ صدقہ آتا ہے تو ہم لوگ عموماً مال سمجھتے ہیں کہ مال کا صدقہ، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو اتنا عام فرما دیا، راستے میں آپ چل رہے ہیں، کوئی چیز دوسروں کو نقصان دینے والی آپ نے اٹھا لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی چیز گر گئی آپ نے اٹھا کر دے دی، وہ سواری پر ہے اور آپ نے اس کی داری گر گئی، کوئی چیز دے دی نیچے سے اٹھا کر دی، یہ بھی صدقہ ہے۔ انکل اخاک بوجہ سلیم، حدیث شریف میں یہ فرمایا اپنے مومن بھائی کے ساتھ، اپنے کسی بھی انسان کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے منہ اچھا کر کے آپ اس سے بات کریں، ہنسی خوشی کے ساتھ آپ اس سے بات کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں آگے یہاں تک ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھو، یہ پیار اور محبت کی چیز ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔
تو صدقہ اتنا عام ہے، یہاں قرآن فرما رہا ہے من امر ابھی صدقہ، خود تو صدقہ کرتا ہی ہے وہ، لیکن دوسروں کو بھی صدقے کی تلقین کرتا۔ ایک آدمی آیا ضرورت مند حاجت مند، آپ اس کی ضرورت اور حاجت کو جانتے ہیں، جس کے پاس آیا وہ نہیں جانتا، آپ اس کے کان میں کہو کہ یہ شخص مستحق ہے، معذور ہے، مجبور ہے، فلانی چیز ہے اس کے ساتھ، یہ اگر آپ نے کہہ دیا یہ امر ابھی صدقہ نہیں ہوگا، آپ نے اس کو صدقے کا حکم دیا کہ یہ آدمی مستحق ہے، اس کو دیا جائے۔ عام مثلاً ہمارے سماج اور سوسائٹی میں کبھی کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے، ہماری طبیعتوں میں دوسروں سے حسد اور بغض ہوتا ہے، بیچارہ مستحق بھی ہو تب بھی عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے ایسے تو کرتے آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ جب تک اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں اس کے مطابق آپ کو کہنے کا حق نہیں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کو صحیح بات کہو۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے الا من امر بصدقہ، کسی کو صدقے کا حکم۔ یہ جتنی بھی لائن بتلائی میں نے مال کے اعتبار سے، زبان سے صدقہ ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، دل کی سوچ سے ہوتا ہے، دماغ سے ہوتا ہے، آپ جتنی اچھی چیزیں سوچیں گے یہ سب کی سب صدقہ ہے۔ تو الا من امر بصدقہ او معروف، یہ ہر اچھی اور بھلائی کی چیز آپ کسی کو کہہ رہے ہیں۔ کسی آدمی کو غلط راہ پر دیکھا، آپ نے تنہائی میں اس کو بلایا۔ ہمارے حدیث شریف کی سند میں ایک بزرگ آتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا ایک نوجوان کو اس کا پائجامہ اور تہبند اس کا نیچے جا رہا ہے۔ حضرت نے اس کو بلا کر کہا کہ دیکھو میں بڑی عمر کا آدمی ہوں، میں وضو کرتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں تو کبھی کبھار میرا تہبند آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آپ دیکھ لو۔ ان آدمی کو اپنا تہبند نظر نہیں آتا ہے، ایک دم دوسرا دیکھا تو کہا آپ دیکھو ذرا گھٹنوں سے اوپر تو تخنوں سے اوپر تو میرا پائجامہ ہے یا نہیں یا نیچے۔ اس نوجوان نے دیکھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، ان کا تو اوپر ہی تھا، اس نوجوان کا نیچے۔ انہوں نے اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ دیکھ لو ذرا میں بڑی عمر کا آدمی ہوں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے الا من امر بصدقہ او معروف، بھلائی اور اچھی کام کا حکم دو یا کسی کو بھلائی کی ترغیب دو۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت میں بتایا جا رہا ہے سرگوشی کے ساتھ، تنہائی میں۔ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہے، فضیحت سب کے سامنے ہوتی ہے، آپ کسی کو رسوا دو۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تیسری چیز بتلائی آپس میں صلح کرنے کے لیے آپ سرگوشی کرتے۔ دو آدمیوں نے جھگڑا ہے یا ایک آدمی کو پتا نہیں ہے کہ دو آدمیوں نے کیا جھگڑا ہے، اور وہ اچانک کوئی بات کرتا ہے اور وہ بھڑکانے والے ہوتے ہیں، یہ آدمی اس کو اشارہ کر دیتا ہے، کان میں کہتا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، ان دونوں میں اس مسئلے پر ویسے اختلاف ہے اور اس بات کو آپ پھیر لو گے تو اور دونوں میں فتنہ ہوگا۔ تو یہ ہے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ آدمیوں کے جھگڑے ہیں دنیاوی اعتبار کے، مال کے اعتبار سے، رشتے داریوں کے اعتبار سے یا اور کبھی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ تین چیزوں میں تو اللہ پاک نے فرمایا خیر ہے، اور آگے اس کے بعد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ پاک فرماتے جو آدمی یہ تینوں کام کرے گا اللہ پاک کو راضی کرنے میں، نیت جب آپ کی دو آدمیوں کے جھگڑے کو دور کرنے میں، صدقے کا حکم کرنے میں، اچھی اور بڑی بات کہنے کے اندر آپ کی نیت جب اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اس میں اللہ پاک نے جملہ خبریہ فرمایا کہ جو ایسی نیت ہے، اس سے اشارہ کر دیا حکم انشاء کہ ایسی نیت کے ساتھ جب تم کسی کو کوئی بھلائی کا کام اور سرگوشی کی بات کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ مکمل اجر عطا کرے، اور اس کا اجر اللہ پاک اپنی شان کے مطابق کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ دوسری آیت سورہ مجادلہ کی جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک اس میں ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، یہ ایمان والوں جب آپس میں سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاثم، کسی گناہ کا پلان بناؤ، کسی برائی کا، کسی ایک آدمی کے ساتھ یا کسی سوسائٹی اور سماج کے ساتھ یا سماجی مسائل کے اندر کسی مسئلے کے اندر آپ کسی کے متعلق کسی کو بھڑکا رہے ہیں بالاسم والعدوان، زیادتیوں والی چیز، تو لا تتنازعوا، اس طرح کی سرگوشیاں مت کرو آپ،
دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ رات دن ہماری محفلیں مجلسیں اور رات دن ہم نے جو اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے عشاء بعد ہوٹلیں اور موبائل کی دنیا کے اندر ہمارا مسلمان نوجوان اور بڑی عمر کے بزرگ بھی سب سے زیادہ اپنے اوقات کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ اس نوجوان ومعصیت رسول، گناہ کا کام ہوگا، ایک سے دوسرے پر زیادتی ہوگی، کسی پر ظلم ہوگا، ہماری زبان سے ظلم ہوگا، ہمارے مشوروں سے ظلم ہوگا، یا عملاً ہم خود کسی کے اوپر تکلیف پہنچانے کا حقیقی سبب بن جائے یہ۔ اور ومعصیت رسول، تیسری چیز فرمائی منافقین کو پیش نظر رکھتا، ایک مومن کے پیش نظر تو معصیت الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے یہاں آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جس شان نزول میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ منافقین کا سرگوشی کرنا کا، بدماشی کرنا کا، اس کی بنیاد پر قرآن نے فرمایا۔ لیکن ہم عملاً دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرگوشیوں کے اندر معصیت الرسول کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمانی، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی پابندی کا حکم ہے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، اس لیے ہمارے اوقات دنیاوی اعتبار سے بھی قیمتی ہے، آخرت کے اعتبار سے تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ سنتے ہیں اچھے اچھے نیک اور پرہیزگار انسان قیامت کے دن افسوس کریں گے جبکہ زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی رضامندی میں گزارا ہے، تب بھی وہ وقت جو ان کا اس میں نہیں لگا، اس پر افسوس ہوگا کہ آج کی میری زندگی کا پورا وقت اس میں لگا۔ تو ہم سوچیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہم اپنی سرگوشیوں میں آپس میں سماج اور سوسائٹی میں فتنہ ڈالنے کا ذریعہ بن گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن گئے، یا ایسی نیگیٹو باتیں کر کے خود ہمارا اپنا دماغ بھی نیگیٹو چیزیں سوچنے لگے۔ اس بات کی سوچ رکھنے کا، رچناتمک سوچ رکھنے کا قرآن نے حکم فرمایا، اس لیے اس آیت میں فرمایا فلا تتنازعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازعوا بالبر والتقوى، اور آپس میں تقوی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کی جائے، اچھے کاموں کی باتیں ایک دوسرے سے کی جائے، وہ تو برے طور پر ہی کی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ جب سرگوشی کرنا ہی ہے تو اچھی چیزوں کی سرگوشی کرو، تقوی اور پرہیزگاری کی چیزوں کی بات۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَنَازَعُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے تین بنیادی سبجیکٹ اور موضوع ہیں، اس میں سب سے بڑا سبجیکٹ آخرت کا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور تیسرا ہے آخرت۔ ہماری دعاؤں کو بھی آپ غور کریں گے اور قرآن کریم کے آیات میں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے فوراً آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی فرمایا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس کے پاس تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تمہاری ان مجلسوں کا سوال ہوگا کہ رات کو 12 بجے 1-2 بجے تک بیٹھ کر تم نے دوسروں کی برائیاں سرگوشیاں کی، مردوں نے مردوں کی، عورتوں نے عورتوں کی، مردوں نے عورتوں کی، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ قرآن کریم ان سب چیزوں کو ذکر کرتا ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنا، یہ سرگوشیاں جب ہوتی ہے تو عموماً برائیوں کو وہ جنم دیتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یاد رکھو ان اوقات کا حساب ہوگا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس کے پاس حاضر ہونا ہے اور وہاں ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ انتقال کسی کا ہوتا ہے، ہمیں دعا دکھلائی انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جانے والا تو گیا، انا للہ ہم سب اللہ کے لیے، اور وانا الیہ راجعون آج یہ گیا کل میں بھی جانے والا۔ یہ جو جملے ہیں قرآن کریم کے، یہ آخرت کو یاد دلانے کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور کروانے کے لیے۔ قرآن کریم کی کوئی 2000 آیتیں نہیں گزرتی کہ فوراً اللہ پاک اس کے بعد آخرت کا تصور کروائے۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا والوں کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کتنی ہی پولیس ہو، کتنی ہی فوج ہو، اور کتنی ہی جاسوسی کے آلات ہو، دنیا کا کوئی انسان کسی انسان تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ ایک ایک چیز کا حساب ماں توسوس به نفس، جو وسوسے گزرتے ہیں، جو آپ تنہا اپنے نفس کے اندر رکھے ہوئے،
بازو والے کو پتا نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. اس لیے ان آیات میں دوستوں اور بزرگوں صحابات نے ہمیں فرمایا کہ زندگی کے چند ایام باقی ہے، انسان اپنے اوقات عزیز کو ذکر کر لے اور اس قسم کی سرگوشیوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور اگر کرنی ہے تو اچھی اور بھلائی کی چیز کی ہی اپنے دوستوں کو سرگوشی کرے. اس لیے کہ زندگی کے اوقات میں اور آپ جانتے ہیں موت کتنی تیز رفتاری کے ساتھ کتنے مختلف اسباب کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہم میں سے جب کسی سے بھی موت کا وقت آتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. آگے پیچھے سفر برابر ہونے والا ہے. قرآن نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں ہو، آج تک سائنس یہ محسوس نہیں کر سکی ہے کہ اندر سے کیا نکلتا ہے اور انسان کیسے موت کے ساتھ گزرتا ہے. بڑی بڑی مشینریاں لگائی لیکن کیا نکل رہا ہے؟ سائنس آج تک یہ تو ظاہری اسباب ہے، ہارٹ اٹیک کا ہونا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، گناہ ہونا ہزاروں قسم کے اسباب ہے، لیکن ان سے یہ کیوں اور کیا نکلتا ہے اب تک انسان یہ محسوس نہیں کر سکا ہے. سائنس یہ نہیں تحقیق کر سکا ہے کہ انسانی جسم میں روح ہے تو کیا ہے، اس کا مادہ میٹر کیا ہے، وہ کہاں ہے اور کس پوزیشن میں ہے، کیسے نکلتی ہے، اس کی غذا کیا ہے. مختلف مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر پوچھ لیا یسألونک عن الروح، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قل الروح من امر ربک، آپ فرما دیجیے کہ یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی سائنس اور دنیا کے آلات اور ایجادات میں تمہاری مشینریوں کی جانچ میں نہیں آنے والی. من امر ربک، یہ اوپر کی چیز ہے، جب وہ اوپر کی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر کی چیز ہے. مادہ ہے جس کو ہمارا آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہوا، اس کی غذا ہم جو کھا رہے ہیں وہ یہ جسم کی غذا ہے. لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اسی میں زندگیوں کا چین اور سکون ہے. اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کی روح اس لیے مطمئن ہوگی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ اللہ پاک نے آج یہ روح اس طرح جائے گی کہ اللہ اس سے راضی ہوں گے، وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہوگی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ روح وہ باطنی چیز ہے جس کا سائنس کا جو موضوع ہی نہیں، سائنس اب تک اس موضوع تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اسی کا سکون بدن کو سکون دیتا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایتیں فرمائی قرآن کریم کی آیتیں دنیا میں بھی چین سکون کے لیے. جو آدمی سرگوشیوں کے تیری میری اور ادھر ادھر حسد گنجینات اور لوگوں کی چگلیاں فلانا کہاں جا رہا ہے فلانا کہاں آ رہا، یہ تین چکروں میں آدمی پڑتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد کرنے والا رات کو بے چینی سے رات گزارتا ہے، اس کو چین نہیں، سامنے والے کو نعمت اللہ نے دی ہے، یہ ساتھ آئے لے لینا. تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ تو چین سے سوتا ہے جس سے حسد کیا گیا، اور حسد کرنے والا بے چینی سے سوتا ہے. اس لیے کسی کی ادھر ادھر کی دیکھنے کے بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ پاک کے دو فرشتے لگے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ ان کی ذمہ داری ہے. کسی پر حسد اور عمر کرنے کی ہماری ذمہ داری. البتہ اپنی اولاد اپنے ماتحت ہے تو ان کی نگرانی ماں باپ کی بڑوں کی ذمہ داری ہے. فتحسسوا من یوسف واخیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں تحسس کرو، تجسس مت کرو، جاسوسی نہ کرو، تحقیق کرو. یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہوئی. صحابی فجر کی نماز میں نہیں تھے، حضرت عمر نے پوچھا سلمان کہاں؟ تو اپنی اولاد کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. یہ رات بھر کہاں ادھر ادھر گزارتی ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرتی ہے. جب بڑے ضائع کرنا بند کریں گے تو چھوٹے بھی ضائع کرنا، وہ بھی اپنے اوقات کی یاد رکھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا.
کو